نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے اسفار ہوئے ان میں سب سے اہم سفر جو ہے وہ آپ کا ہجرت والا سفر ہے، جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اس سفر میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ غار ثور کا ہے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں، اپنی کامل اور مکمل کتاب میں، اپنی محفوظ کتاب میں یوں بیان کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ غار میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر بھی تھے، دوسرے ساتھی بھی تھے، دوسرے صحابی بھی تھے۔ وہ کون تھے؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ثانی اثنین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، بلکہ دنیا میں جو تاریخ لکھنے والے لوگ گزرے ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ثانی اثنین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس کا کوئی منکر نہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ دوسرے شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب غار میں اللہ کے نبی ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، دونوں حضرات غار میں موجود ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب محسوس ہوا کہ غار کے دہانے پر مشرکین عرب تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے تو وہ غمگین ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، حزن ہوتا ہے دوسرے کے لحاظ سے۔ باپ بیمار ہو تو اس کو خوف ہوتا ہے کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں اور میں بیماری زیادہ بڑھ نہ جائے۔ اگر بیٹا بیمار ہو تو باپ کو حزن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حزن کا لفظ قرآن نے بیان کیا، لا تحزن۔ تو قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ یہ بھی عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو بکر صدیق کو غمگین دیکھا تو اللہ رب العزت نے وہ سارا منظر قرآن میں بیان کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، بے شک اللہ کی مدد اور نصرت ہم دونوں کے ساتھ۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ میری مدد اور نصرت اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ان آیات کی تلاوت کروا دی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، بے شک اللہ کی مدد نصرت ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 19 ہے، ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193، سورۃ الانفال آیت نمبر 46، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194، سورہ توبہ آیت 36 اور آیت 123، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کی مدد اور نصرت متقین کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 59، ان اللہ لمع المحسنین،
بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد محسنین کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249، سورۃ النحل آیت نمبر 188، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ، اللہ کی مدد محسنین کے ساتھ۔ پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ قرآن کریم کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکے مومن ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکے صابر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکے متقی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکے محسن ہیں۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مومن بھی ہیں، صابر بھی ہیں، متقی بھی ہیں، محسن بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔